سر الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات اسی واقعے کی ہو رہی ہے جو اندوناک واقعہ ہوا تھا، جس کی آڑ میں کچھ شرپسندوں نے جو ہے مسلمانوں کے درمیان فرقہ پھیلانے کی کوشش کی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریت فرمائی۔ کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم لوگوں نے سوچا بھی کیسے، گمان بھی کیسے کیا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم لوگوں نے سوچا نہیں کہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہو، کون سی ہستی ہے؟ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی، ام المومنین کی، مومنوں کی ماؤں کی۔ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ تمہاری بھی ماں ہے؟ اپنی ماں کے بارے میں تم ایسی بات سوچ سکتے ہو؟ کیسے سوچ سکتے ہو؟ اور وہ شخص جس نے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیری کیا تھا وہاں سے، جو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آئے تھے، وہ شخص تو مومن اور پاک باز ہے، وہ صاف شخص تھا، اس نے تو بات تک نہیں کی، اور وہ دن دہاڑے جو ہے وہ لے کے آیا ہے، کہیں چھپ چھپا کے وہ لے کے نہیں آیا۔ تو یہ تھا کہ تم لوگوں نے سوچا بھی کیسے۔ اب دیکھیے امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور بہت بڑا احسان ہے کہ وسوسوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریت فرما۔ اگر دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس وسوسے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ کب ہے؟ جب وہ وسوسہ زبان سے باہر نکل آتا ہے، جب بات بن جاتی ہے تب اس کے اوپر پکڑ ہے۔ پہلے وسوسہ دل میں آیا، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اب تو شیطان کو بھگانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے طریقے بتا رکھے ہوئے۔ لاہور والا پڑھ دیں، شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ جیسے ہی شیطان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ تو بات تب ہے جب وہ بات تمہارے ذہن سے نکلے، اور زبان سے نکلے گی تب جب تم خود وہی چیز جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھو گے۔ اگر تم لوگوں نے الزام لگایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی ماں کے اوپر الزام لگایا۔ تم نے یہ بات سوچی کیسے؟ اور اگر تم نے سوچ رہی تو پھر تم نے اس کو زبان سے کیسے نکالا؟ اسی بات پہ تنبیہ جو ہے وہ فرمائی جا رہی ہے۔ ولولا، اور کیوں نہیں، از، جب، سمیتم، لفظ کل بھی ہم نے کھولا تھا، سمے تا علامات مضارع ہے، واہو، جب سنا تم نے اس کو، اور کیوں نہیں، جب سنا تم نے اس کو، کل تم، کہا تم نے، کل علیحدہ کر لیجئے، تم ضمیر لگی ہوئی ہے، جب تا کی ضمائر ہوں تو ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ ماضی میں کرتے ہیں۔ کل تم، کہا تم نے، ما یکون لنا، ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا۔ بتا دوں نئے والوں کے لیے، ماں ایک ہوتا ہے موصولہ، جس کا معنی ہوتا ہے جو، جیسے، جس طرح، اور اس کے بعد ماں ہوتا ہے تعجبیہ، تعجب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کتنا، کیسے۔ اس کے بعد ماں استفہامیہ، سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ماں نافیہ، نہیں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ماں یکون، نہیں وہ ہے، لنا، لیے ہمارے، ان، یہ کہ نتکلم، کلمہ کس کہتے ہیں؟ کلام سے بات کرنا، تکلم، ہم، بہذا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، نہیں، قل تم، کیوں نہیں کہا تم نے، ما یکون، ہمارے لیے ہے نہیں کہ ہم ایسے کی بات ہی کر سکیں۔ لولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، قل تم، یہ کہا تم نے، ما یکون لنا، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس طرح کی بات کر سکیں۔ سبحانک، سبحان پاک ہے، پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی اے اللہ، ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسی بات نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تیری پاکی ہے، کیوں نہیں اس وقت تم نے یہ کہا کہ یہ بہتان ہے؟ کیوں جو ہے وہ اپنے سر لپیٹ لیے اور اس بات کو جو ہے وہ اشاعت کرنی شروع کر دی تم نے؟ ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا پاک ہے میرا الپروردگار، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یعظکم،
याइज़ुकुम लफ्ज़ किससे है? वाज का माना क्या होता है? नसीहत करना। वो नसीहत करता है अल्लाह, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, वो नसीहत करता है अल्लाह, अंतऊदू अन ये के ना, तऊदू लफ्ज़ किससे है? ऊदू से। ऊदू का माना क्या होता है? इआदा। इआदा का माना क्या होता है? दोबारा दोहराना। अंतऊदू तो यहाँ पे अल्लाह होना चाहिए। याइज़ुकुम वो नसीहत करता है अल्लाह तुम्हें, अंतऊदू ये कि ना दोबारा करना, लिमिसले ही इस मानद जैसी, इस तरह की और कोई बात, अबदन कभी भी, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, ऐसा दोबारा कभी ना। अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर ऐसी कभी बात जो है वो तुम्हें दोबारा नहीं करनी। याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह नसीहत करता है, अंतऊदू ये कि ना इयादा करना, ना दोबारा करना, लिमिसले ही अबदा इस तरह की कोई और बात, इस तरह की बात, अबदन कभी भी, हमेशा के लिए, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो, ऐसी बात तुम्हें दोबारा नहीं करनी। पहले कहा गया क्यों निकली तुम्हारी जुबान से ये बात, क्यों तुमने ये नहीं कहा कि ये बहुतान अजीम है, और फिर कहा आइंदा ना करना। वयुबय्यिनुल्लाह और वो बयान करता है अल्लाह, बैना बयान करना, खोल देना, अल्लाह लकुमुल आयाते तुम्हारे लिए आयतें, अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें खोल रहा है, बयान करता है। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन हकीम इल्म वाले हैं, हिकमत वाले हैं। अल्लाह जानते हैं किसने क्या कहा, अल्लाह जानते हैं किसने पर्दा रखा, और अल्लाह की हिकमतें हैं कि अल्लाह ने तो हर चीज तुम्हारे सामने खोल के रखी। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो युहिब्बूना लफ्ज़ क्या है? अब्बा। अब्बा का माना क्या होता है? मोहब्बत करना, पसंद करना। बे अब पसंद करना। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं, अन तशिया, तशिया कैसे है? शात तशहीर, इसी से जब हमारा जो होता है ना अशात करना, शाया होना किसी चीज का, तशहीर करना, चर्चा करना, ये कि तशहीर हो अल-फाहिशत बेहयाई की, फिल्लज़ीना आमनू उन लोगों के बारे में जो ईमान लाए हैं। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि तशहीर हो बुराई की, बेहयाई की मोमिनों में, लहुम लिए उनके अजाबुन अलीम बहुत ही अलीम, अलमनाक से है, दर्दनाक, ऐसा अजाब जिससे अजाब भी पुनाह मांगता है। ये कहा गया किसके बारे में? उस कबीस अब्दुल्लाह बिन अबी के बारे में, कि जो चाहते हैं कि तशहीर हो मुसलमानों के दरमियान बेहयाई के कामों की, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, फिर दुनिया में भी, वल आखिरा और आखिरत में भी। उसको दुनिया में कुछ नहीं, उसको दुनिया में भी जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ा, और आखिरत में भी। वल्लाहु और अल्लाह यालमु वो जानता है, व अंतुम ला तालमून तुम्हें नहीं पता, अल्लाह जानता है तुम्हें नहीं पता। वलौला फज़लुल्लाह और अगर फजल ना होता अल्लाह का, लौला और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर, अलैकुम तुम पर, रहमतहू और उसकी रहमत, तो फिर क्या होता? फसाद फैल जाता। कैसे मुमकिन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, आपकी ज़ौजा मुहतरमा के ऊपर, उम्मुल मोमिनीन के ऊपर जो है वो बात की जा रही है, और अगर अल्लाह का फजल ना होता ये बात ऐसी उनकी साजिश कामयाब हो जाती। तसव्वुर भी कीजिए कि क्या हो जाता। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसी बात, क्योंकि नबियों की बीवियां हमेशा पाकबाज पाक दामन होती हैं। हाँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, काफर हो सकती हैं लेकिन बेहया नहीं हो सकती। काफर हो सकती हैं, आप नूह अलैहिस्सलाम की बीवी देख लीजिए, आप लूत अलैहिस्सलाम की बीवी देख लीजिए, लेकिन वो फाहिशा नहीं, उनके बदकार नहीं। ये नहीं हो सकता कि नबियों की बीवी कोई ऐसी हो। ये दो एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने हैं।
کہ وہ کافرہ تھیں لیکن ان کے اوپر بھی کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ ہوتا اگر نہ ہوتا تمہارے اوپر اللہ کا رحم اور اس کی رحمت. ان اللہ اور بے شک اللہ رؤوف رحیم بہت ہی پیار کرنے والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ الفاظ کہے گئے ہیں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجج رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے بارے میں کہ اللہ بخشنے والا ہے. کہ شریعت نے جس کو دنیا میں سزا دے دی اس نے اپنی سزا بھگت لی، باقی اللہ اس کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے. اللہ آخرت میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں لاتا. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی بات ہم اپنی بات ایسی بات نہیں چلتے. سبحانک، اب یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ سبحانک پاک ہے تو اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب انہوں نے سنا ان کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ میں یہ سن رہی ہوں، تو آپ نے فوراً سے پہلے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا تہمت ہے، یہ بہتان ہے. اور پھر آپ نے مثال دی کہ تو ہوتی تو یہ کرتی؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں. انہوں نے کہا وہ تجھ سے زیادہ پاک ہے. یہ ھذا بہتان عظیم. کیوں نہیں لوگوں نے جب سنا تو یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے بات نہیں ہے، یہ بہتان ہے؟ لوگ کیوں چپ رہے اس وقت؟ کیوں لوگوں نے اس بات کی تشہیر کی؟ اگر بات قانونی ہوتی تو اس کے اوپر 4 گواہ لے کے آتے. دیکھیے بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے اور تمہارے پاس ثبوت ہیں اور تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرے سے اس بے حیائی کا خاتمہ ہو، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ثبوت لاؤ اور ثبوت پیش کرو، تاکہ نافرمان کو سزا مل سکے اور دوسرے لوگوں کو ترغیب ملے، ان کو ڈر ہو کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا. اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر پردہ رکھو، اللہ تمہارے پردے جو ہے وہ رکھے گا. اس بات کو کہیں مت پھیلاؤ کہ میں نے یہ کہا، پھر یہ غیبت آ جاتی ہے. تم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، آپ کے پاس جو ہے وہ گواہ نہیں ہے، آپ بھول جائیں اس کو، اب چھوڑ دیں اس کو، پردہ ڈال دیں اس کے. یعظکم اللہ، اللہ وصیت نصیحت کرتا ہے تمہیں، ان تعودوا لمثلہ، یہ کہ مت اعادہ کرنا اس طرح کی بات کا ابداً کبھی بھی. یہ بات انہیں نہیں کہی کہ یہ بات مجھے اور آپ کو بھی کہی گئی ہے. اگر کہیں غلطی کر بیٹھے ہیں تو دوبارہ ایسی کوئی بات تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. یہ جو کہا ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس کا مطلب آئندہ بات کی تو زبان کھینچ لوں گا. یہ الفاظ ہیں کہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. نہیں مومن تو پھر جاؤ کرو. یہ تو بات ہی جو ہے وہ کن سے ہو رہی ہے؟ مومنوں سے ہو رہی ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ کھولتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، جو اپنے بیانوں کو کھولتا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے کہ کس نے کیا کہا اور کیسے کہا. اب یہاں تک تو یہ بات وہی ہوگی. اس کے بعد سے کلیئرٹی کے ساتھ اب آ جائیں کس چیز کے اوپر؟ کسی بات کا کہنا، کسی بے حیائی کی یا برائی کے کام کی تشہیر کرنا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ اشاعت ہو، تشہیر ہو، چرچا ہو بے حیائی کا. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں، کن لوگوں میں؟ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم. اب بے حیائی کی تشہیر کے کون سے ادارے ہیں؟ سب سے بڑا آپ کا میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک ہے چاہے پرنٹ. ہم لوگوں کے سٹینڈرز ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور لا کے بتاتے ہیں. بجائے اس کے اوپر ہم پردہ ڈالیں، ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں کے نجائز تعلقات کا پرچار کرتے ہیں. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں معاشرے میں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی نئی آنے والی نسل کو، بچوں کے ذہنوں میں آج سے یہ باتیں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں. یہ وہ تشہیر کا، یہ سینما ہاؤسز، یہ کلب ہاؤسز. اور پھر سب سے بڑی بات، وہ شخص، میں نہیں مانتا کہ وہ شخص حلال کماتا ہے جو اپنی روزی کے لیے لڑکی کو جو ہے وہ اس پردہ سکرین کی زینت بنا لیتا ہے تاکہ میرا مال اسے بکے. کیسے حلال ہو گیا وہ؟ اس نے جو ہے وہ اگر ریزر بھی بیچنا ہے تو اس میں لڑکی جو ہے وہ ضروری ہوگی. اس نے اگر موٹر سائیکل بھی بیچنی ہے تو اس میں بھی ضروری ہوگی. اس نے کیل قابلہ بھی بیچنا ہے تو اس کے لیے بھی اس نے جو ہے وہ رکھی ہوگی. یہ ہے وہ بے حیائی. کیونکہ یہ عورت کو جو ہے وہ، عورت اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھیں گے، پردے کے کتنے سخت احکامات جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور ہم نے چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کے بغیر کوئی ہماری جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو.
چاہے اس کا عورت سے تعلق ہو یا نہ ہو، تو یہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم حلال کماتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے۔ ہمیں اپنے تئیں اپنی زندگیوں میں سے اس کو باہر نکال کر دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے یاروں دوستوں میں جو ہمارا حلقہ احباب ہے، جو ہماری رعیت میں چیز ہے، وہاں پہ تو ہمیں یہ روکنا چاہیے کہ اس طرح کی بات نہ ہو، بے حیائی کی کام نہ ہو۔ جو لوگ بے حیائی کے کاموں کی تشہیر کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام مومنوں میں تشہیر کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے، ایک کلیئرٹی کے ساتھ ذہن میں بٹھا لیں، کسی کی برائی دیکھیں، کسی کی کچھ چیز دیکھیں، پردہ ڈال دیں اس کے اوپر، اور کوئی چیز ایسی جو ہے وہ آگے مت۔ سب سے بڑا اس وقت فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو اس وقت ہمارے ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں گانے، اس میں کتنے، اب تو گھر گھر جو ہے وہ اکیڈمیاں کھل گئی ہیں، یہ گھر گھر جو ہے وہ خود ڈانس جو شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاک ہے، یہ ٹک ٹاک کسی بلا کا نام ہے؟ ماں باپ کی نظروں میں بچی جو ہے وہ بڑی یا بڑا سب کچھ ہوتا ہے، وہی ٹک ٹاک پہ ڈانس کر کے اپنی ایکٹنگ کر کے جو ہے وہ پورے جہان کو دکھا رہی ہوتی ہے۔ مینار پاکستان کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو لائک کرتے ہیں، ہم ان کو شیئر کرتے ہیں، ان کو آمدنیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، وہ بے حیائی کے کاموں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تہیہ کر لیں، ہم نے کوئی بھی چیز آئندہ شیئر نہیں کرنی جس میں جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا پازیٹیو اور ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ بہت اچھی چیز ہے، یہ وہی فون ہے جس سے ہم یہ کلاس ریکارڈ کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ یہ درس جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی کے اگر ہم نیگیٹو، اگر ہم جو ہے اس کے اوپر صرف کلپس ہی دیکھیں، اور وہ کلپس میں جہاں پہ برائی عام ہو، بے حیائی عام ہو، پورن ہو، کیا کچھ نہ ہو، اس کی ہم تشہیر کریں، تو کیا کہا؟ دیکھیے، ہم اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جہاں جہاں وہ جائے گا، وہ تمہارے نام کے ساتھ جائے گا، نام کے جائے گا تو اس کا پھر سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ ان کے لیے کہہ دیا گیا لہم عذاب علیم۔ کیسی برکتیں رہ گئی پھر روزیوں میں، کیسی جب ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ کہا گیا پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اپنے کام تو سیدھے کرو، تشہیر کے کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہو۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ دکھتا میسج؟ ہم میں سے ہر کوئی بریکنگ نیوز جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، ہم میں چاہے وہ کسی بھی کام کے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فٹ سے پہلے جو ہے وہ دیکھا، بلا سوچے سمجھے فوراً سے پہلے جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیا، بے حیائی کے کاموں میں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا شیطان نے سب سے بڑا فتنہ پھیلایا ہوا ہے، سو کالڈ مینوپولیٹڈ احادیث، اور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنا کے جو میڈیا میں چھوڑی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں چھوڑی جاتی ہیں، ہم بغیر تصدیق کیے اس کو ثواب کی نیت سے جو وہ آگے روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز حدیث میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں، اب کیا آپ تو حصے دار بن رہے ہیں اس چیز کے؟ اس چیز کو جو ہے پھیلانے میں حصہ لے رہے ہیں آپ ہی، ویسے ہی جیسے جو ہے وہ کسی نے کیا۔ وہ تو شیطان ہے، ان کا تو شیطانی کام ہے، انہوں نے تو یہ کام شروع کر لیا۔ ہم کیوں حصے دار ہو رہے ہیں؟ جب تک ہمیں کسی چیز کا کنفرم پتہ نہ ہو کہ ہاں یہ واقعی قرآن و حدیث میں ہے۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ لگتا ہے، وہی حدیث جو لکھی ہوئی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی بات کو اسلام 360 پہ جائیے، اللہ جزا دے اس شخص کو، آپ کو 1 منٹ سے پہلے وہ نکال کے بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کو ویریفائی کیجیے، ویریفائی کرنے کے بعد اس چیز کو آگے پروموٹ کیجیے، بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھی لگی تھی۔ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ اس کا فیصلہ تو اللہ نے کر دیا، میرے رسول نے کر دیا۔ اگر تو وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو بھیجیے، اس کے علاوہ نہیں تو چھوڑ۔ یہ تو بات ہے اس کی۔ اور پھر جو بے حیائی کے کاموں کی ہم جو وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، ہم گانے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ہم لچر گفتگو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ہم فوش چیزیں جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں، تو اعلان کر دیا گیا ہے پھر دنیا والآخرت میں دردناک عذاب ہے، المناک عذاب۔ کون سا عذاب؟ جس سے عذاب بھی پناہ مانگے گا کہ یہ کون سا عذاب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ جانتا ہے۔ وانتم تعلمون لا تعلمون، تمہیں نہیں پتا اس بات، تمہیں شعور نہیں۔ یہ جو کہا گیا نا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ کھولتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ وہ بتاتا ہے تمہیں کہ تمہارا سیدھا راستہ کون سا ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پہ چل کے تم میری ان جنتوں کے حقدار بن سکتے ہو۔ اور جہاں سے اللہ بار بار ہمیں ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ باتیں ہمیں بتائی نہ جاتی، یہ قرآن کھولا ہی نہ جاتا ہمارے لیے۔ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے لیے اس نے نبی بھیجے، ہمارے لیے قرآن بھیجا اس نے، ہمارے لیے وہ چیز جو 1400 سال 1450 سال پہلے اتری تھی،
آج بھی ویسی کی ویسی روزے روشن کی طرح یہاں ہیں، آج بھی چمکتا ہوا سورج ہے ہمارے لیے، روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اس کو پڑھیں تو پھر نہ، ہم نے تو ثواب کا کام لے کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے، ہم نے تو کہا نہیں اس کو آپ ہی پڑھا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، مولوی کی بات پہ یقین آ گیا کہ آپ ہی پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے تو اس کو آسان نازل کیا ہے، کوئی نصیحت لینے والا؟ ہم نے اللہ کی بات کو سائڈ میں رکھا، مولوی نے کہہ دیا، ہم نے کہا نہ پڑھنا نہیں ہے، ہم نے تو ثواب کے علاوہ اس سے کام ہی نہیں لیتے، ہم نے مردوں کے لیے قرآن رکھ دیا، زندوں کے لیے اترا ہے یہ، اللہ جانتا ہے تو نہیں جانتا، اگر اس کی رحمت اور فضل نہ تو پھر کیا ہوتا، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ جو ہے وہ وحی نازل نہ فرماتے، اس معاشرے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے منہ میں کھال کہ وہ الزام تو لگ گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا کہ اللہ نے وہ بات جو ہے وہ وحی کی، اور وحی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور بریت جو ہے وہ ثابت کر دی گئی، اور وہ بریت ثابت ہوگی۔ اتنے سارے کے باوجود 3 مسلمان متاثر ہوئے اس سے، تو ان 3 مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہوئی، ان کے اوپر حد لگائے گی، ان کو سزا دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، رؤوف، بہت ہی پیار کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم۔ لیکن ہم سمجھے تو نہ، ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہے نا، ہمیں دیکھیے جو چیز ہمارے پاس ہے ہم اس کو جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں، جو آنے والی ہے اس کو نہیں دیتے۔ زندگی ہے، ہم کہتے ہیں جو کچھ اس وقت ہے بس وہی ہے، آخرت کے وعدے وہ کس نے دیکھے؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، لیکن یہ بات ایسے ہی ہے۔ میں بار بار کیا کرتا ہوں، اتنا یقین ہمارے اندر آنا چاہیے، کتنا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اتنا یقین ہے، ایسے ہی مجھے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں جانا ہے، ہم سے ہر چیز کا پوچھا جانا ہے، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ جن تشہیر کے کاموں میں ہم حصہ لیتے رہے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑا جائے گا، روکا جائے گا کہ میں نے تمہیں منع کیا، ہم نے کہا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے کہا قرآن تمہارے لیے بھیجا تھا، میں پڑھا تھا اس کو، بڑے کہتے تھے میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں، تم تو جاہل تھے کہ تم نے میرا قرآن ہی نہیں پڑھا، وہ انجینئر پی ایچ ڈی ڈگریاں ساری کی ساری تمہاری وہیں کی وہی رہ گئی، یہاں پہ تو قرآن نے لے کے آنا تھا، قرآن تو لے کے آ کے تمہارا کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، قرآن تو ہم کھولتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا چھوٹی سی دنیا، 50-60 سال 70 سال کی دنیا، اس 60-70 سال کی دنیا کے لیے ہم کتنا عرصہ جو دنیاوی کامیابی کے لیے لگا دیتے ہیں، اخروی کامیابی کے لیے ہم اس کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اپنی نشانیاں اللہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کبھی تو۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، قُلْتُمْ، یہ کہا تم نے، مَا يَكُونُ لَنَا هَذَا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کریں، تم نے کیوں نہیں کہا ہو سکے؟ سبحانک، یہ بات کہنے کی پاک ہے تم پروردگار، هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، تمہیں ان لوگوں کے منہ توڑ دینے چاہیے تھے جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں، تمہیں ان لوگوں کا ہاتھ روک لینا چاہیے تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم نے کیوں پارٹیسپیٹ کیا اس میں؟ اللہ کہتا ہے یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا، یہ بخشش ہوگی، یہ بریت ہوگی احسان بن ثابت کی، یہاں پہ جب ان صحابہ کرام کی بریت ہوگی، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، پیار سے کہا جا رہا ہے ان تعودوا، مت کرنا ایسی بات، لمثلہ، دوبارہ نہیں کرنی ہے ایسی ابداً، کبھی بھی، اگر تم مومن ہو، وہ کرتا ہے وہ کرتا رہنے تو وہ مومن نہیں ہے، تم مومن ہو، تم نے دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں کی۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، حسان بن ثابت، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ کھولتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اللہ جانتا ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائی کے کاموں کا مسلمانوں میں پرچار ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ سن لیں وہ لوگ، کوئی بھی میسج فارورڈ کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھیج رہے ہیں، اس کی تصدیق کرنی ہے، جو نیکی کا میسج ہے بالکل اس کی ہمیں تشہیر کرنی ہے، وہ لیکن اس کی تصدیق کرنے کے بعد، تاکہ معاذ اللہ ہم کسی ایسی چیز میں ملوث نہ ہو جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں آئی اور ہماری طرف سے وہ چلے گی، اس کی تصدیق کرنی ہے، اور باقی تو بین لگا دیں کہ ہم نے کوئی غلط میسج آگے فارورڈ کرنا ہے، چھوڑ دیں، ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا اس بات کا، تمہیں شعور نہیں ہے، تم وقت کے ہاتھوں میں، شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے چلے جا رہے ہو، اگر اللہ کو فضل نہ ہوتا تو
تو بے شک اللہ تمہارے لیے بہت پیار کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور سننے کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت عطا سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے. پرویز بھائی ڈینگی کا شکار ہوئے میں اللہ ان کو صحت نصیب دے. اور بھی دنیا میں جتنے مسلمان مختلف مراحل میں مبتلا ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں سب کی صحت والی زندگی نصیب فرما دے. صحت کا اللہ نصیب فرما دے. جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مقصد بخشش فرما دے. اللہ جن کی مقصد بخشش سوچ کی ان کے درجات کو بلند. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.